बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से जो सख्तियां की गई थी, जो लॉकडाउन किए गए थे, उसमें नरमी लाई जा रही है और स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी इस पॉलिसी में तब्दीली लाई गई और स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ अब कुछ बाजार, मार्केटें, ताजरों को रिलीफ देने के लिए उनको खोल दिया गया और एक SOPs मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक दुकानें किस तरह खुलेगी, कितने बजे बंद होंगी और कौन कौन सी दुकानें किन दिनों में खुलेंगी, ये भी एक लाएअमल तरतीब दे दिया गया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आइसोलेशन में जाना चाहें, जिनके कोरोना वायरस पॉजिटिव आएँ, वो अपने घरों में रह सकते हैं। अब सवालात ये पैदा होते हैं कि आखिर इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की गई। कोरोना सेंटर बनाए गए, लोगों को उस पर एतराज़ हुआ, सहूलियात पे एतराज़ हुआ कि वो प्रॉपर सहूलतें उन्हें मुयसर नहीं हैं। लोग कहते रहे कि उन्हें आइसोलेशन में जाने के लिए अपने घरों में रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उस वक्त पॉलिसी इतनी सख्त थी कि आइसोलेशन में घर में रहने की इजाज़त नहीं थी। फिर नफ्सियाती तौर पर हम देखें तो पूरी कौम के अंदर एक अजीब खौफ की फ़िज़ा है। खौफ की ऐसी फ़िज़ा है कि हर शख्स ये समझता है कि कोरोना वायरस की वजह से उसे बड़े ख़तरात लाहक हैं। डॉक्टर्स का एक अपना मौक़िफ़ है कि अगर आप वो SOPs और वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें जो दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से, तो काफ़ी हद तक इस वायरस से बचा भी जा सकता है। उसके साथ साथ मईशत एक बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान की मईशत चूँकि पहले ही काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर मईशत जो है वो भी इस वक्त डामाडोल हैं और वो भी मुश्किलात का शिकार है। उसके साथ कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से भी अब तक इबहाम बहुत सी जगहों पे मौजूद है। बाज़ लोग समझते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन ईजाद होगी या नए नए दावे सामने आते हैं। बहुत से ममालिक इस बात का दावा करते हैं कि वहाँ काफ़ी हद तक तजुर्बा कामयाब हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी हतमी नतीजे पे नहीं कोई पहुँच सका। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी जो जो ये लॉकडाउन में नरमी बरती जा रही है, इस तरह मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। ये बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, और अगर इस चैलेंज को कबूल किया गया है तो इसके मकासद क्या हो सकते हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। उसके साथ साथ मेडिकली हम इसका जायज़ा लेंगे कि ये वायरस जो बात की जाती है कि पाकिस्तान में शायद इतना ख़तरनाक, इतना पावरफुल नहीं है जितना यूरोपीय ममालिक में था, क्या वाकई इसमें भी कोई हकीकत है या ये महज क्या सराइयाँ हो सकती हैं। मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर शारिक नज़ीर साहब, अमरीका से वबाई अमवाज के माहिर हैं, इस पे काफ़ी रिसर्च है उनकी कोरोना वायरस के हवाले से भी। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हुमा असलम, माहिर नफ्सियात हैं, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारा तशरीफ़ लाने जाए इनका, और साइकाट्रिस्ट हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे नासिर सलमान साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान। नासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर शारिक साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँ, कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की पहले बात की गई, बड़े सख्त लॉकडाउन किए गए, अब अमेरिका के अंदर भी काफ़ी हद तक नरमी की जा रही है। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जितने जितने टेस्ट हुए हैं उससे मरीज और बढ़े हैं। लेकिन ये चैलेंज बढ़ने के साथ साथ अगर लॉकडाउन की नरमी के असरात किस हद तक जो है वो सामने आ सकते हैं, ख़ासतौर पर मरीजों की तादाद बढ़ने के बायस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे शो में इन्वाइट किया। और अमेरिका देखा जाए तो अभी मरकज है पूरे ममालिक में, जितना कोरोना वायरस यहाँ फैला है ये कहीं किसी मुल्क में ऐसा नहीं फैला। यहाँ करीब 10 लाख का केस हुआ है, जबकि करीब 80,000 पहुंचने वाला 79,000 अभी भी फिगर है जिसका यहाँ इंतकाल फरमाया डिजीज की वजह से। और न्यूयॉर्क सिटी जिस जगह में करता हूँ वहाँ ये करीब सबसे अफेक्टेड जगह में न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ करीब 26,000 लोग इससे फौत हुए हैं डिजीज से और करीब 3.5 लाख लोग अफेक्टेड हुए हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बेहतर है। यहाँ हम लोग देखते थे कि रोजाना 700 से 800 मरीज रोजाना फरमाते थे, मगर आप भी चेंजेस आके कंडीशन आके भी 200 से 300 तक मरीज रोजाना बहुत हो रहे हैं। मगर ये फिगर अभी भी ज्यादा है कि 200-300 लोग मरना है एक दिन में, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अब चूंकि बैलेंस करते हैं, जैसे एक जगह है इकोनॉमी, उसी जगह है लाइफ, तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन है गवर्नमेंट लेवल पर कि आप इकोनॉमी पर जोर देते हैं या लाइफ पर जोर देते हैं। तो ये डिसीजन अभी गवर्नमेंट पूरी इस पर तवज्जो कर रही है। ये मेयर लेवल पर, गवर्नर लेवल पर, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर बातें हो रही है कि किस तरह हम लोग
سختی کو کم کریں اور لوگوں کو اجازت دیں کہ باہر آئیں. امریکہ جیسے نیو یارک میں سٹی بھی نیور سلیپ آپ نے سنا ہوگا. ڈاکٹر شارق صاحب اگر ہم ان تھیوریز کی بات کریں جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ پیش کی جاتی ہیں, WHO کی بات کریں, وہ کہتے ہیں ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ ہی اب زندگی گزارنی پڑے گی, ایسے ہی رہنا پڑے گا, ایک لمبے عرصے تک اس وائرس کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آئسولیشن میں لوگ چلے گئے, لاک ڈاؤن ہوا تو اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر بیماریوں سے مرنے والے افراد بھی اسی لسٹ میں شمار کر لیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج تک کچھ ایسی جو افواہیں جنم لیتی ہیں کہ اس وائرس کے اثرات اتنے نہیں ہیں جتنے دنیا میں اس کو پھیلایا گیا ورلڈ کی اکانومی کو چینج کرنے کے لیے, دنیا کی ری الائنمنٹ کے لیے. دیکھیے کانسپیریسی تھیوری تو بہت ہے, کافی لوگ واٹس ایپ میں انڈسٹری بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ نئے نئے لے کے آ رہے ہیں اس پہ نیوز, مگر میں چونکہ بالکل انوالو ہوں اور اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کس طرح لوگ اس مرض میں مبتلا تھے, کس طرح لوگ ڈیتھ ہو رہا ہے. ابھی کیونکہ بھی نیوز آیا کہ 5 بچے, پہلے کہا جاتا تھا کہ بچے افیکٹڈ نہیں ہیں اس ڈیزیز سے, ابھی نیو یارک سٹی میں 5 بچے کا انتقال ہوا ہے اور وہ کورونا پازیٹیو قرار دیے گئے ہیں, اور جس میں سے 3 جو بالکل تیزی کے ساتھ وہ سمٹمس آئے, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک ڈیزیز تھی زمانے میں کہتے ہیں کاواساکی ڈیزیز, جس میں اسکن چینجز ہوتے تھے, میٹل چینجز ہوتے تھے, آرگنز کا جو فنکشننگ ہے باڈی کا وہ بھی چینجز ہوتا تھا, وہ بچوں میں پایا گیا اور اس سے انتقال ہوا. اب کیونکہ گورنمنٹ لیول میں بہت لوگ آپٹیمسٹک یعنی کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ویکسین آنے والا, مگر اب دیکھتے ہیں کہ ویکسین ابھی ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو سوائن فلو آیا, آپ نے سنا ہو 1918 کا, اتنی زبردست, اس میں 50 سے 100 مرے. HIV آیا انفیکشن 1985 میں, جو ہمارے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا کھلے عام کی ہم نے اس کو ڈائگنوز کیا ہے, اور 2 سال کے اندر ہم ویکسین پیدا کریں گے, مگر 40 سال ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی HIV کا ویکسین نہیں نکلا ہے. ایبولا وائرس آیا, مرس آیا, کولرا آیا, ملیریا آیا, کسی چیز کا بھی ویکسین نہیں نکلا. مگر چونکہ دنیا بہت ڈیولپ کر چکی ہے, ٹیکنالوجی کافی امپروو ہو گئی ہے, تو لوگ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ویکسین موجود ہوگا. ویکسین دیکھا جائے کہ یہ وائرس جو ہے بالکل میوٹیٹ کرتا رہتا, چینج کرتا رہتا ہر منٹ, تو اس طرح ویکسین بنائے اس پرٹیکولر وائرس پر یہ بہت ڈیفیکلٹ, کیونکہ میوٹیشن بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اسی وجہ کر آج تک کوئی اینٹی بایوٹک ریلیز نہیں ہوئی وائرس پر. آپ نے سنا ہوگا کہ بیکٹیریا کے لیے کئی اینٹی بایوٹک پیدا ہے, ٹھیک ہے, اور بیکٹیریا کا اسٹرکچر ہے ایک تھا ہے, مگر وائرس کا اسٹرکچر بالکل مختلف ہے اور بالکل ایوالو کرتا رہتا ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے, اس کہتے ہیں انگلش ورڈ میں میوٹیشن. اسی وجہ کر آج تک کوئی ویکسین پیدا نہیں ہوئی ویکسین ہے. تو کیونکہ اگر ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارے سارے گورنمنٹ لیول پر, اس ماس لیول پر ویکسین آنے والا, اگر ویکسین نہیں آیا کیا چینجز آئیں گے, تو ہم لوگوں کا ہے کہ یہ 3 چینجز 3 لیول پر آنا پڑے گا. ایک انڈیویجول لیول پر, انسان کے لیول پر کس طرح اپنے آپ کو جینا زندگی جیے, یعنی پرسنل ہائیجین پر خیال کریں, اپنی امیونٹی کو امپروو کریں. یہ جو بھی دوا ہے ابھی تک وہ اس کی کورونا وائرس کی دوا نہیں نکلی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں, آپ کی طرف ڈاکٹر ہما اسلم, کتنا نفسیاتی اثرات ہیں سوسائٹی کے اوپر؟ ایک خوف کی فضا کافی حد تک پہلے تھی, لیکن جب حکومت تھوڑی سی لاک ڈاؤن میں نرمی کرتی ہے لوگ تھوڑا سا خوف سے باہر بھی آتے ہیں کہ نہیں شاید اب اتنا امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں جب ٹیسٹ جتنے زیادہ بڑھے ہیں اتنے ہی آپ کے ٹیسٹ مثبت آنا شروع ہوئے ہیں, اتنی تعداد مریضوں کی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. امپیکٹ کیا پڑا اس کا سوسائٹی کے اوپر؟ سر نفسیاتی مسائل میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے, کام کاج لوگوں کے بند پڑے ہیں, لوگ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند ہیں, بچے گھر پر ہیں, اور انپریڈکٹیبلٹی اور انسرٹنٹی کی کنڈیشن ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے آگے کب تک سچویشن رہے گی. تو جب بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگوں میں خوف ہراس واقعی موجود ہے, اور اس خوف ہراس کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن ہے, بے چینی ہے, نیند کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, اور اس طرح بے شمار قسم کے اور بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ڈپریشن اور انگزائٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں جو اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. تو کیا ایک نفسیاتی طور پہ کمزور انسان, ڈپریشن میں آیا ہوا انسان, اس پہ زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا بیماری کا؟
डेफिनेटली इफेक्ट होता है। इसमें तो नॉर्मल लोग इफेक्ट हो रहे हैं, टेंडेंसी बढ़ रही है, और फिर लोगों में घरों में रहने की वजह से वो जब आप न्यूज़ सुनते हैं 24/7, आप इसी तरह कोरोना के मुतालिक ही न्यूज़ आ रही हैं, वही स्टार्ट चल रहे होते हैं, इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, इतने लोग खुदा न ख्वास्ता डेथ हो गई, इतने लोग मज़ीद रोज़ाना की बेसिस पे वो स्टार्ट्स बढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट दे रहा होता है कि कंडीशन वर्स होती जा रही है। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात नॉर्मल बंदा भी इफेक्ट हो रहा होता है, वो अपना जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो किसी उस बंदे पे निकालता है जो उसकी दस्तरस में होता है, जिस पे वो निकाल सकता है। जैसे हस्बैंड गुस्सा कर देगा वाइफ पे, वाइफ बच्चों पे कर देगी, तो अंदर फैमिली में इतने कन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं घरों में बैठे बैठे। जैसे बात हो रही थी चाइना में कोरोना की वजह से डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो घरों में बैठ के और वो मिजाज में एजिटेशन, चिड़चिड़ापन, जब कोई हल नहीं नज़र आ रहा तो लोग अपना वो एजिटेशन किसी दूसरे पे निकालते हैं, उस पे जिस पे वो निकाल सकते हैं। तो वो फैमिली में इसी तरह है कि हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा कर सकता है, वाइफ बच्चों पे निकालती है, मतलब एक इस तरह के इंटर फैमिली बहुत कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। फिर वो जो फेयरफुल कंडीशन है उसकी वजह से एंग्जाइटी के बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं फिजिकल लोगों में, क्योंकि कोरोना की बार बार सिम्टम्स बताई जाती हैं और वो सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स हैं। लाइक किसी को ज़रा सा फ्लू होता है वो इतना एंशियस हो जाता है, और बार बार जब डेथ रेट कोट किया जाता है तो हर एक को लगता है कि जिसको भी कोरोना हो गया खुदा न ख्वास्ता उसकी डेथ हो जानी है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फेयर फैल रहा है। तो कुछ चीज़ों को साइकोलॉजिकली भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह इन चीज़ों से निपट सकते हैं अच्छे से। ठीक है नासिर सलमान साहब, आइसोलेशन में जाने की इजाज़त, अपने घरों में रहने की इजाज़त, इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की गई? शुरू में अगर इजाज़त दे दी जाती तो शायद इतना जैसे सेंटर्स बने वहाँ इतने लोगों को संभालना भी मुमकिन नहीं था फौरी तौर पे हुकूमत के लिए इंतजाम करना। क्या शुरू में अगर ये पॉलिसी बन जाती कि अगर किसी को इश्यूज़ हैं या उसको ऐसे सिम्टम्स हैं या किसी का टेस्ट ऐसा पॉजिटिव आया है तो अपने घर में आइसोलेट हो सकता था, ये पॉलिसी इतनी ताख़ीर से क्यों बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए आपको इस हवाले से जो हमने पॉलिसियाँ बनाई हैं उसके मुतालिक बताएं। आपने पूछा कि करंटीना के लिए हमने इस वक्त आइसोलेशन के लिए घर की भी इजाज़त दे दी है। आपको जैसे भी डॉक्टर साहबा ने भी बताया, आपको भी मालूम है ये जो कोरोना वायरस के हवाले से जो वबा पूरी दुनिया में है, इसमें पूरी दुनिया के जो जदीद तरीन ममालिक हैं जिनमें यूरोप, जर्मनी, अमेरिका और इटालिया और चाइना भी बहुत, मैं वहाँ पर रहता रहा हूँ, इंग्लैंड में रहता रहा हूँ, वो बड़े महज़ब, बड़े सिविलाइज, फंड से भरपूर माशरे हैं, लेकिन उसको इस तरह से केटर नहीं कर सका जैसे हमने महदूद वसाइल के बावजूद पंजाब में किया, पाकिस्तान में किया। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जब ये पैंडेमिक का हमने सामना किया तो हमारे पास शॉर्टेज थी, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारी जगह नहीं थी। हमने सबसे पहले स्टेट को, जो इमरान खान साहब का वादा है कि रियासत मदीना की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उसकी वजह से स्टेट की जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मोबिलाइज किया अपने हेल्थ सिस्टम को। उसकी ताकत का जायजा लेने के लिए हमने हंगामी दौरे किए, 17 दौरे किए हैं उस्मान बुज़दार साहब ने पिछले 1 महीने में मुख्तलिफ अजला के। हमने 70,000 के करीब क्रिंटीनिया फील्ड हॉस्पिटलों को इस्टेब्लिश किया, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया। अब हमें महसूस हुआ कि लोगों के पास वो शाउरी लेवल आ चुका है कि वो समझ सकें कि कोरोना वायरस क्या है, इसके हवाले से जो गवर्नमेंट की एसओपीज हैं, डॉक्टर्स तो अभी भी उनको नाफिज करवाने में डॉक्टर्स तो अभी भी मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी भी माशरे के अंदर सेंसिटिविटी लेवल को हाई लेके जाते हैं, आपको मालूम है कि अभी तक बहरहाल हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड की मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में एक्सपेंड नहीं कर सके, लेकिन यही वो बात थी जिसके लिए इमरान खान साहब ने 23 साल से चीख चीख के कहा कि खुदारा अस्पतालों के ऊपर इन्वेस्ट करें, लोगों पे इन्वेस्ट करें, लोगों की तरबियत के हवाले से कोर्सेज को का इजरा किया जाए। आप दिखावे की सियासत को बंद करें, सड़कों को दिखा के पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो डाका मारा जा रहा था फंड्स के ऊपर, उसको बंद करें। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की बड़ी आबादी जब किसी नई सूरत हाल का सामना करती है तो उनके पास वो ताकत नहीं है। डॉक्टर साहबा ने बताया आपको कि नफ्सियाती एतबार से उसका मुकाबला कर सके। अफवाहों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक ऐसी अवेयरनेस की कैंपेन चलाई है कि लोग इस काबिल हैं कि अगर हुकूमत की दी हुई किसी भी सिफारिशात को हम लोगों के सामने लेके जाते हैं तो वो इस काबिल हैं कि उसके ऊपर अमल करके अपनी जान बचा सकें। पर अमल दरामद होगा। लोग तो कहते हैं कि पहले जब इतना सख्त लॉकडाउन था तब भी कुछ शटर नीचे करके दुकानदार अपना बिजनेस चला रहे थे। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि लामा जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बहरान है अहलाकियात का बहरान।
ہم نے پاکستان کے 72 سالوں کے اندر کبھی بھی یہ نہیں سوچا جو محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو لفٹ نہیں کرتی۔ آج بھی یہاں پر جب میں وہاں پر ویسٹ میں رہتا تھا وہ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کیوں لکھوا رہے ہیں، آپ کلینک میں تو نہیں بیٹھے، آپ بریگیڈیئر کیوں لکھوا رہے ہیں، آپ محاذ پہ تو نہیں ہیں۔ آج بھی ہم عام آدمی کو عزت دینے سے قاصر ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا جب تک ہم اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو اوپر نہیں اٹھاتے، لوگ عوام نہیں کہلا سکتی، گروہ کہلائے گا، مکتبہ فکر کہلائے گا، اور محسوس طرح کی سوچ کے لوگ آج پہلی مرتبہ احساس کفالت پروگرام کے تحت ہم نے پنجاب کے 30 لاکھ خاندانوں کے اندر 37 ارب روپے کی حقیر رقم بغیر کسی رنگ و نسل اور سیاسی وابستگی کے بغیر ملک صاحب تقسیم کی ہے۔ اس کی یہ پہلی کڑی ہے جو احساس کے اوپر ہم معاشرہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ ڈاکٹرز کو بھی یہ خیال کرنا پڑے گا، پولیس کو بھی میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے ہم نے ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، اور ہم نے جو کمیٹیاں بنانے کے لیے فیصلہ کیا اس میں پاپولیشن کی جو ادارہ ہے، جس میں اس کے اندر جو زراعت کا ادارہ ہے، ضلع انتظامیہ میں اے سی صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ یا ڈی ڈی ایچ او بھی اس کا نمائندہ ہوگا، اور ہم لوگوں کے ساتھ اس بات کے اوپر ان کو نہ صرف فورس نہیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ جذبہ لے کے چلنا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیں کتنی زیادہ عزیز ہے۔ اور اس کے حوالے سے آج ہم تقریباً 1 مہینہ اور 22 دن کے بعد ہوم کرنٹینیا کی سہولت کا بھی ہم نے یہ اعلان کیا ہے۔ کینیڈا میں یہ بہت پہلے ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کینیڈا امریکہ نہیں تاخیر نہیں۔ چلیں ایک چھوٹی ہمیں لوگوں کے اندر شعور کو مدد ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پورا ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر شارق صاحب۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ جسے بڑا جدید ایک ریاست کہا جاتا ہے، وہاں اتنی تیزی سے یہ وائرس پھیلا، پھر اس پہ کنٹرول بھی نہ کیا جا سکا، پالیسیوں کا فقدان رہا، بڑی تنقید ہوئی حکومت کے اوپر، ہوا کیا وہاں پہ؟ دیکھیے کئی وجوہات میں اس کی وجہ ہے۔ انہوں نے جیسا بھی ڈسکشن ہو رہا تھا لاک ڈاؤن اور آئسولیشن کا، تو یہاں زیادہ توجہ اکنامی پر دی تھی، اور یہ یہاں اسٹاک مارکیٹ، یہاں امریکن اکنامی ٹرمپ کے پریزیڈنسی میں کافی تیزی عروج پر جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ لاک ڈاؤن جلدی سے کریں، نمبر 1۔ دوسرا ہے کہ انہوں نے ریسٹرکشن نہیں کیا پہ۔ میں ابھی باہر کر کے آ رہا تھا نیو یارک میں، تو کوئی ایئرپورٹ میں کوئی ریسٹرکشن انہوں نے کیا نہیں۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ٹیسٹنگ، پورے فیبرری منتھ میں کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی۔ حالانکہ لوگوں نے کہا کہ آپ چائنا کاپی کریں، جہاں ساؤتھ کوریا میں جو ٹیسٹنگ کٹ کو اپلائی ہو رہی وہ کریں۔ سی ڈی سی آ کے سینٹرل ڈیزیز کنٹرول ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا خود ٹیسٹنگ کٹ بناؤں، تو پورے فیبرری میں کوئی ٹیسٹنگ کٹ وہاں موجود نہیں تھی۔ ٹیسٹنگ کٹ انہوں نے شروع کیا آخری فیبرری یا مارچ کے پہلے ویک۔ اور چوتھا چیز تھا کہ ڈفرینسز بہت ہیں یہاں آپسی میں، ایک گورنمنٹ ورسز فیڈرل گورنمنٹ، وجہ کر سارے لوگ یہاں پس گئے، وہ بھی وجہ۔ اور چوتھا سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ نیو یارک میں بڑے بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں یعنی کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ جگہ ہے، وہاں ماس ٹرانسمیشن ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ گئے تو وہاں سبری کی عادت ہے، سبری ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، بسیں ہیں، اور تو اس کا استعمال ہوا۔ ٹوریزم بہت رہا نیو یارک میں، اس کی وجہ کہ نیو یارک تیزی سے ٹوریزم بڑھی۔ اور جو ہم لوگوں نے پیشنٹ جو دیکھا جو ڈیزیز پازیٹیو ہوا اس کو ہم لوگ آئسولیٹ نہیں کر پائے شروع میں، ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ کیا، پازیٹیو ڈیزیز آیا، پھر اس کو گھر بھیج دیا، پھر بندہ گھر گیا، اس کو سبوے پر بیٹھا، پھر انڈر گراؤنڈ پہ گیا، پھر بس پر گیا، پھر اپنے اپارٹمنٹ میں گیا، اس کتنے لوگوں کو اس نے اپنے اس نے گٹ میں اس نے اسپریڈ کرایا۔ یہ تو وجہ کر امریکہ میں کچھ زیادہ تیزی سے یہ ڈیزیز پھیلی۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ ابھی صحت مند جو لوگ ہیں ان کے پلازما کی بات کی جا رہی ہے، اس سے سپورٹ لی جا سکتی ہے کرونا وائرس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، میڈیکلی کس حد تک یہ درست بات ہے؟ پاکستان میں تو اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر جو پیشنٹ جو ٹھیک ہو گیا ہے، جس کا پازیٹیو سے نیگیٹو ہو گیا ہے، اس کے پلازما کی مدد سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروون تھراپی ہے، یہ نئی تھراپی نہیں، یہ تھراپی بہت پہلے سارس جب آیا وائرس، ایبولا وائرس آیا، اس وقت ہم لوگوں نے پلازما کا استعمال کیا تھا۔ وہ کرتے کیا ہے کہ پلازما جو بندہ انفیکٹڈ ہوا ہے وہ اینٹی باڈی پروڈیوس کر لیتا ہے بدن، وہ اینٹی باڈی جب پروڈیوس ہوتی ہے تو اسی اینٹی باڈی کو لے کر جو کافی سیویئرلی انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کو اینٹی باڈی ہم لوگ دیتے ہیں، تو اس سے مریض کافی تیزی سے وہ امپروو کرتے ہیں
تو کریٹیکل کیئر جو ہے رہنے کا بھی بہت کم ہو جاتا ہے اور امپروومنٹ بھی کافی طرح تک پایا گیا ہے. تو ابھی تک یہی جو دوا ہے جو پلازما تھراپی کہتے ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو رہی ہے اور FDA بھی نے اپروو کیا ہے. کلوروکوین کے فن نے کافی اس پر زور دیا تھا. کلوروکوین ہائیڈروکلوروکوین بہت تیزی سے پھیلی تھی, بہت تیزی سے استعمال ہوا تھا, مگر ابھی ہم لوگ کیا ہے وہ بالکل زیرو ہے, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے نہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ زیادہ ہے کلوروکوین کا, کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتا رہا تھا کہ وائرس نان لیونگ آرگنیزم ہے, کوئی ڈیزیز کوئی ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہوئی, سارا سپورٹیو کیئر نہ تھا. تو سپورٹیو کیئر میں جیسے اینٹی بائیوٹکس ہم لوگ دیتے ہیں سائڈ افیکٹس کی کوئی بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو. اور ایک اور دوا بھی چلی ہے جو پرتوں میں کام کری ہے, اس کو کہتے ہیں رینفیئر اینٹی وائرل میڈیکیشن. ٹھیک ہے, وہ بھی اپروو ہو جاتی ہے اس ذریعے اور وہ ابھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں کافی بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہما اسلم, میڈیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ کے شعبے کو شکایات ہوتی ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران جو سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں ان کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے, لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. خاص طور پہ ابھی اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں یا کرونا وائرس کے دوران یوٹیلائز کیا گیا سائیکاٹرسٹ کو ہاسپٹلس کے اندر؟ ناٹ ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارے ہاں ویسے بھی سائیکائٹرک ڈیزیزز بہت اسٹگماٹائزڈ ہیں. ابھی تک بہت نیگیٹیولی لیا جاتا ہے سائیکائٹرک ایشوز کو. کچھ بڑے شہروں میں تو پھر کچھ اویئرنیس ہے, لیکن ابھی بھی تھوڑا پیریفری میں چلے جائیں تو کسی کو سائیکائٹرک ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ سوشلی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے, اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے, نگیٹو چیزیں اس سے اٹیچ کر دی جاتی ہیں. تو اس کو ابھی تک اس پہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. مینٹل النیس کو اسی طرح اپریشیٹ کیا جانا چاہیے جس طرح فزیکل النیسز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. کووڈ-19 کے ساتھ جو کووڈ-19 کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, اس کے آس پاس کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بہت زیادہ مینٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک بندہ ایک ڈیزیز ہے جو کہ فیٹل ہے, جس کا فیٹل آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ اس کا شکار ہو گیا ہے تو وہ خود کتنا ٹراما میں ہوگا اور مینٹلی کتنا افیکٹ ہو رہا ہوگا, اور جو اس کی فیملی ممبرز ہیں جو ہر ٹائم اس فیئر میں ہیں کہ کل کیا ہوگا, انسرٹنیٹی ہے, انپریڈکٹیبلٹی ہے, کچھ شور نہیں ہے. کوئی پہلے کہا جا رہا تھا جیسے کہ صرف اولڈ ایج میں امیون کمپرومائز لوگوں میں خدا نہ خواستہ یہ فیٹل ہو سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے چیزیں آ رہی ہیں جیسے پاکستان میں بہت سارے ینگ لوگ بھی خدا نہ خواستہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں انسرٹن ہیں. تو اس میں مینٹل النیس بہت زیادہ, مینٹل ہیلتھ اس کی افیکٹ ہو سکتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے, جو کہ نفسیاتی دباؤ بھی امیون سسٹم کو ڈیفینیٹلی. جب آپ کنٹینیوس اسٹریس میں رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری امیونٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں, جو ہماری امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. مینٹل النیسز جیسے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, یہ کچھ برین میں کچھ کیمیکلز کے امبیلنس سے ہوتی ہیں. پھر اسٹریس میں کچھ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں, یہ سب ہماری امیونٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں. اور جب امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو ہمارے النیس کی سیویرٹی بڑھ سکتی ہے. تو یہ فیکٹرز انٹر لنکڈ ہیں جس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے مینٹل النیسز پہ, اور اس کووڈ-19 کی وجہ سے کس طرح لوگ مینٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ناصر سلمان صاحب, معیشت کا دباؤ تھا بہت زیادہ پنجاب حکومت کے اوپر یا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ کمپرومائز کرنا پڑا. اراکین اسمبلی کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں, خطرہ تو اب بھی زیادہ ہے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو ملک صاحب اس وقت حالات یہ تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ایسے معیشت کے سامنے بوم لگائے ہوئے تھے جو کبھی بھی کسی وقت پھٹ سکتے تھے. انہوں نے کچھ قرضے ایسے لیے جو شارٹ ٹرم بنیاد کے اوپر تھے, جن کا مارک اپ بہت ہائی تھا. پاکستان کی جو کرنسی تھی اس کو مصنوعی طور پہ ایک خاص جگہ پہ کھڑا کیا تھا اور ڈالر کو نیچے رکھا. ان تمام چیزوں سے پورے پاکستان کے فیصلہ کن قوتوں کو بہت بخوبی سے اندازہ تھا کہ یہ ملک اس طرح سے نہیں چل پائے گا. لہذا جب ہم یہاں پر آئے تو اس وقت ہمارے پاس اتنا دباؤ تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ صحافی کے طور پہ ان تمام معاملات کو جانتے بھی ہوں گے. اور جو ہمیں مینڈیٹ ملا وہ بھی کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہم فوری طور پہ اصلاحات لے کے آتے. بہرحال ہم نے کافی ساری چیزوں کو ڈیسینٹرلائز کیا اور پاکستان کی کرنسی کو اس کی اصل جگہ کے اوپر لانے کے لیے اور دیہاتوں کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے مڈل مین کا خاتمہ کیا. شوگر کی پہلی مرتبہ ان کو زیادہ لاگت, آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں
ان کا ڈائریکٹلی فائدہ دیہاتوں کے لوگوں کو ہوا ہے. پاکستان کی 75% تو بیچارہ رو رہے ہیں، گندم کی کاشت پوری نہیں ہوتی. نہیں آپ کو میں بتاؤں، ہم نے 50 روپیہ زیادہ پچھلے سال کی نسبت ان کو پیسہ دیا ہے. پھر بھی ان کی کاشت پوری نہیں، 3 فٹ سے اتنی مہنگی ہے. دیکھیں میں بہرحال آپ کو بتاؤں کہ جو ہمیں وراثت میں حکومت ملی، وسائل ملے، ادارے ملے، وہ تمام تھے. کب تک ہم وراثت کا رونا روتے ہیں؟ نہیں ملک صاحب، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کا بچپن خراب کر دیا جائے تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ کبھی بھی زبردست جوانی پازیٹیو ایٹیچیوڈ کو اختیار نہیں کر سکتے. بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 مہینہ اور 22 دن سے زیادہ جب لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے تو آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ان رجسٹرڈ اکانومی کے اوپر کتنا زیادہ دباؤ پڑا ہوگا. بہرحال ہم نے پالیسیاں ایسی ہیں، میں مثال کے طور پہ آپ سے ڈسکس کروں. آپ نے کہا جو جم ہے، خاص طور پہ آپ کے وہ ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ کھول دیے گئے، وہ 9 سے 5. نہیں جم نہیں ہم نے اوپن کیا آپ نے 9 سے 5. نہیں آپ دیکھیے دوبارہ اس کو، جم بند ہے، تفریحاتی مقامات بند ہیں، ریسٹورینٹس بند ہیں، اسکول بند ہیں، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں پر آپ. لیکن جم اوپن کیا 9 سے 5. اگر آپ افطاری کے بعد اوپن کر دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں، بہرحال شاید آپ درست کہتے ہوں، لیکن میری معلومات کے مطابق ہم نے جمز کو اوپن نہیں کیا، ہم نے ٹرانسپورٹ کو اوپن نہیں کیا. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں لاک ڈاؤن موجود ہے، ہم نے اس کے کچھ حصوں کے اندر نرمی کی ہے تاکہ انسانوں کی زندگی کو چلانے میں آپ نے ایک بڑا سا یو کے اندر گزارا ناصر صاحب. جی یو کے کی ٹیوب چلتی رہی، یو کے کی ٹرانسپورٹ چلتی رہی، سب سے زیادہ رش تو ان کے انڈر گراؤنڈ ٹرین. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن ایک انگلش آدمی نے مجھے بتایا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے تقریباً بوڑھے بہت زیادہ لوگ ہیں، 2 کروڑ کے قریب، 6 کروڑ 30 لاکھ کے قریب وہاں آبادی ہے، اور 2 کروڑ کے قریب وہاں بہت بوڑھے لوگ ہیں، اور کافی سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے زیادہ ممد و معاون نہیں ہیں انگلش کمیونٹی میں. 2 کروڑ لوگوں کی زندگی میں کہتا ہے سارے لوگ آپ زبان بول رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا ہے جو ہم میں ہے آپ میں نہیں ہے. آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، وہ BA کر رہا ہے، MBA کر رہا ہے، MBBS کر رہا ہے، ڈاکٹر لکھواتا ہے، موبائل فون، انگلش زبان کی بوٹل کا لفظ تک ہمارے پاس متبادل نہیں ہے. ملک صاحب پلاسٹک کا متبادل لفظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لائٹ کا متبادل لفظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، پینٹ کا متبادل لفظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لینگویج ہے، کمیونیکیشن ہے. نہیں کمیونیکیشن نہیں ہے ملک صاحب. جب آپ کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں تو آپ کو رائٹ ملتا ہے کہ آپ اس کا پیٹنٹ اپنی زبان میں استعمال کریں. یہ وہ بدقسمتی تھی جس کی جناح صاحب نے بارہا کہا کہ آپ کو اپنے غریبوں کو اٹھانا پڑے گا، ادروائز آپ کو قوم نہیں بن سکتے، آپ کو ڈائیلاگ کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا. میں خیر آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب 12,000 روپیہ جو ہم نے دیا ہے احساس کفالت پروگرام کے تحت، اس کے علاوہ ہم 3,000 روپیہ اور دے رہے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے یہی بینزین کو نہیں دیکھیں، لیپ ٹاپ اپوزیشن جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے، جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے ماسک استعمال کر رہے ہوں، اس طرح کی شعبدہ بازی شاید پاکستان کی نوجوان نسل بالکل قبول نہیں کرے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ اے فنڈامنٹلسٹ کارکن آف پاکستان تحریک انصاف، ہم کسی موروثیت کے ڈیزائنڈ بندے کو بھی آپ قبول نہیں کریں گے، نہ مریم صفدروان کو، نہ بلاول زرداری کو. پاکستان کے عام نوجوان کو وہی حق حاصل ہیں جو عمران خان صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ یہاں پر ریئل ڈیموکریسی ہوگی اور تمام چیزیں عوام کے سامنے ہوں گی. معیشت پہ بہت دباؤ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کنسٹرکشن کے شعبے کو انڈسٹری کا درجہ دیا ہے. کنسٹرکشن کی مخالفت کیا کرتے تھے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ہم بے شمار چیزوں کو تب دیکھتے ہیں ریشنلائز کر کے جب آپ کے سامنے محسوس حالات ہوں. میں آپ کو بار بار بتاؤں کہ ہم زندگی کے اندر جو بچپن میں شوق رکھتے تھے گلوکار کو سننے کا، بعد میں جب آپ کے شعور کا لیول زیادہ ہوا تو شاید آپ کہیں کہ میں اس گلوکار کو زیادہ سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں. شاید آپ کے بچے پاکستان میں جو مروج کھیل نہیں ہے فٹ بال، اس کو زیادہ پسند کرتے ہوں. تو یہ آپ کے سامنے تب آتا ہے جو حالات ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم نے کنسٹرکشن کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی چل سکے. اس کے علاوہ ہم نے روز مرہ کی جو خرید و فروخت کے حوالے سے دودھ دہی کی دکانیں تھیں، جو اس کے علاوہ جو سبزی کی فروٹ کی دکانیں تھیں، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کیا ہے. ہم نے ایک نیا ایکٹ لے کے آئے ہیں ظہیرہ اندوزی کا 2020، جس کے تحت ہم غریب لوگوں کو پہلی مرتبہ جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہمارے ہاں یہاں پر مہنگائی کے حوالے سے ایک اوپر جاتا تھا ہمیشہ. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سبزیاں اور پھل اتنے سستے نہیں ہوئے، حالانکہ سندھ کے اندر جو پھل اترواتے تھے وہ جنوبی پنجاب کے مزدور تھے. سندھ کا آپ نے تذکرہ کیا کہ سندھ سے آپ کیوں لڑ رہے ہیں، ایک بریک لے رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ سندھ کے ساتھ وفاق کی لڑائی کیوں ہے. آج بھی بیانات سندھ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں اور وفاق کی حکومت کی طرف سے بھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر شارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنی میڈیسنز کی بات کی جا رہی ہے، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ بہت سی ایسی میڈیسنز ہیں جن کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، لیکن کیا یہ اس بات کا امکان ہے کہ جلد کوئی میڈیسن ایسی جس پہ کام ہو رہا وہ استعمال کی جا سکے گی؟
अनफॉर्चुनेटली अभी तक वायरस की कोई दवा निकली नहीं है, और हम लोगों ने HIV पे काफी काम किया है। HIV को क्योर नहीं किया है, HIV को क्रॉनिक बना दिया, यानी कि जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, वो दवा बिल्कुल डिजीज क्योर नहीं होती, इसी तरह HIV क्योर नहीं, उसका क्रॉनिक प्रोलॉन्ग करता है। तो हिस्टोरिकली देखा जाए अभी तक वायरस मिली नहीं दवा, और की दवा भी अभी चांसेस बहुत कम है। वैक्सीन में बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है इसमें, और सब उन्होंने कहा है कि ठीक है वैक्सीन का जब निकलूंगा, मगर वैक्सीन का अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं या साइड इफेक्ट देखते हैं तो उसकी स्टडी करने के लिए ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरत है। कि आप कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं कर सकते हैं जो मास स्केल पर काम हो, और उसकी कोई आप लॉन्ग टर्म इफेक्टिविटी नहीं जानते हैं। जिस तरह डेंगू फीवर की वैक्सीन हम लोगों ने निकाला था, और 15 साल के बाद कितनी साइड इफेक्ट, इतनी साइड इफेक्ट डेंगू फीवर की वैक्सीन खत्म हो। इसी तरह आप अभी काफी रिसर्च चल रही है, मगर 100% नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कोई वैक्सीन निकलेगी। तो अभी जैसे क्वेश्चन पहले कर हम लोग को मेन है कि अपना ही जीना सीखना पड़ेगा, किस तरह हम लोग कोरोना वायरस के बीच में जिए, वो हम लोग छोड़ देना पड़ेगा मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भी, किस तरह लोग अपने आप को पॉसिबल रहे और जिए। अब मैं भी एक एडवाइस देता हूँ, और कि गवर्नमेंट लेवल पर कि हम लोगों ने काफी पैसा खर्च किया है पर, मगर अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल हेल्थ सिस्टम किस तरह इम्प्रूव करें। आप फ्रंट लाइन वर्कर जैसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, और वहाँ के जितने एंसिलरी स्टाफ काम करते हैं हॉस्पिटल, हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं कि कोरोना वायरस के गरीब लड़े, उनके पास कोई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है नहीं, उसके पास ग्लव्स है, गाउन है, फेस मास्क है, और आई शील्ड है। ये सब गवर्नमेंट लेवल में ज्यादा से ज्यादा मदद करें, और दूसरा चीज वेंटिलेटर का ज्यादा वेंटिलेटर रखें, क्या कि बहुत सारे न्यूयॉर्क में खुद हम लोग पास वेंटिलेटर की बहुत कमी हो गई थी, नतीजा कि हम लोग ने दूसरे स्टेट से मंगवाया, उसका ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और एजुकेशन की वो सब लोगों पर किस तरह आप एजुकेट करें, किस तरह लोगों पर्सनल हाइजीन इम्प्रूव करें, स्ट्रेस लेवल करें, जिससे लेवल से इम्यूनिटी पर असर करती है, और एक्सरसाइज है, स्मोकिंग हम लोग इतना करते हैं, हर दिन स्मोकिंग खत्म करें, तो वो सब पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर हुमा असलम, आप क्या एडवाइस करती हैं? बुनियादी तौर पे तो एज एक नफ्सियाती माहिर के तौर पे आपको भी एडवाइस सोसाइटी को करना चाहिए था, अगरचे हम लैग करते हैं बहुत से प्रोफेशनल्स के लिहाज से, फार्मासिस्ट को हम यूटिलाइज नहीं करते, साइकाट्रिस्ट को हम यूटिलाइज नहीं करते। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त इस नफ्सियाती दबाव से निकलने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे इख्तियार में और कुछ चीज़ें बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ कि इसका इलाज कब आएगा, कब तक हम इस चीज़ से निकल जाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो ये हैं कि घरों में रहते हुए हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव ये है कि फेयर बहुत ज़्यादा है, हम लोग आइसोलेट हुए हुए हैं, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम काज बंद हुए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमें फैमिलीज़ को कनेक्ट करने का मौका मिला है। जहाँ हम इतने बिजी हो चुके थे कि हम अपने वालिदैन को टाइम नहीं दे सकते थे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते थे, वहाँ एक थोड़ा सा टाइम मिला है जहाँ हम अपने फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ बैठ सकते हैं, माँ बाप को टाइम दे सकते हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। दूसरा ये कि हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा हमने ख़राब कर ली है, क्योंकि कामकाज बंद हैं, तो रूटीन सब लोगों की मोरलेस इस तरह हुई कि रातों को जागा जा रहा है, दिन को सोया जा रहा है। तो जब रात की नींद कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है, दैट इज़ द फर्स्ट साइन जहाँ पे आप अपने आप को साइकाइट्रिक इश्यूज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं। क्योंकि रात जब आप सोते हैं, अल्लाह ताला ने आपकी जिस्म इस तरह बनाया कि रात को सोने के लिए बनाया और दिन को काम करने के लिए बनाया। जिस्म एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जब भी आप उस क्लॉक के अगेंस्ट चलना शुरू करते हैं तो आप अपने बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी। तो उसमें रूटीन स्पेसिफिक रखी जाए, रात को सोया जाए, 6-7 घंटे की लाजमी नींद ली जाए, दिन को काम किया जाए, कोई एक्टिविटी लाजमी रखी जाए। एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बाहर बड़ा लॉन हो, आप घर से बाहर वॉक करें। आप यूट्यूब पे सिंपल एक्सरसाइज लगा सकते हैं, सारी फैमिली आप इकट्ठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, आजकल हर घर में नेट है, हर घर में यूट्यूब है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा
نیوز سننے سے گریز کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ آپ جب نیوز سنتے ہیں تو آپ کے برین میں وہ نگیٹو امپیکٹس آتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی 24/7 جب آپ سٹارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج کے دن اتنے انفیکٹ ہو گئے، آج کے دن اتنی ڈیتھس ہو گئی، تو آپ کو ایک نگیٹو امپیکٹ دے رہا ہوتا ہے، چڑچڑا پن لا رہا ہوتا ہے مزاج میں اداسی، غصہ، تو یہ آپ کو نگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ 1 سے 2 دفعہ اور صرف انہی نیوز کو فالو کیا جائے جو کسی اتھینٹک ریسورس سے آ رہی ہیں، جیسے پاکستان کا PTA جو ہے، اور مطلب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ غیر ضروری نیوز، فیک چیزیں، فیک علاج، اور آپ خود بھی ٹریپ ہوتے ہیں اور باقی آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں۔ اندھا دھند فارورڈ نہ کیجیے جب تک کسی اتھینٹک ریسورس سے نہ آ رہی ہوں۔ اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، اسپرچولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، مذہب کو وقت دے سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مطلب کچھ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے وقت نہیں تھا، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان پہ ہم اپنے آپ کو مزید فیئرفل کریں، مزید افیکٹ کریں، وہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناصر سلمان صاحب، کل سے مارکیٹیں ایز پر آپ کی جو پالیسی بنی کچھ کھلیں گی، کچھ دکانیں کھلیں گی، SOPs پر عمل درآمد کرنا کتنا آسان مشکل ہوگا؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، ہم نے کرونا ٹائیگر فورس کی تشکیل کی ہے، جس میں تقریباً پنجاب سے 6.5 لاکھ سے زائد نوجوان، جن میں ڈاکٹر، انجینئر، پیرامیڈکس اور ہر شعبہ زندگی سے جو لوگ لیے ہیں ہم نے، جنہوں نے رجسٹرڈ کیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ سیشن کیے ہیں، ADCR یہاں پر اصغر جویا صاحب ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اداروں کے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک SOP بنائی ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹین SOPs ان پریکٹس۔ ہم وہاں پر لوگوں کو یہ یقینی بنائیں گے، ٹائیگر فورس کے نمائندے انتظامیہ سے مل کے، کہ گورنمنٹ نے آپ کو جو چھوٹ دی ہے اس کی روح کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو ڈسپلن میں آنا پڑے گا، اور اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے جو جزوی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک مرتبہ پاکستان بھر کی عوام کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، آپ سیف رہیں گے، اپنے ملک کو سیف کریں گے، اور یہ آپ کے تحفظ کے لیے، ہاتھوں کی صفائی کیجئے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ آپ اپنے گھر سے غیر ضروری سفر کو مت جائیے۔ پروگرام دیکھنے والے ایک ناظر نے آپ سے سوال بھی کیا، میں اس کے حوالے سے آپ بھی پوچھ لوں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے مارکیٹیں کھول دی ہیں، دکانیں کھول دی ہیں، سرکاری دفاتر بند کیے ہوئے ہیں، ہمارے کام پھنسے ہوئے سرکاری دفاتر میں، وہ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سرکاری دفاتر کو بند بالکل نہیں کیا گیا، ان کو بھی SOP کے ساتھ مل کے ہم نے، وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں جا بھی سکتے ہیں، کوئی دفتر بند نہیں ہے۔ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کب ہوگی کہ سرکاری دفاتر کھول دی جائیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب، اس حوالے سے ابھی بھی ہم مشاورت کی ہے، 2 سے 3 دن پہلے پورے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مشاورت کی ہے کہ لاہور میں اسپیشلی، یہ بڑا شہر ہے، پورے پنجاب کے لوگ یہاں پر آ کے رہتے ہیں، اس پہ اسپیشل SOP بنائی جائے۔ ہم لوگوں کی حفاظت، اس کی زندگی، ان کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا، عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کا احساس کرنا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان کی جنرس تمام نے تقریباً 4 ارب روپیہ وزیر اعظم کرونا ریلیف فنڈ میں جمع کرایا ہے، وہ بھی ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ قرض اتارو ملک سنوارو جیسے پیسے غبن نہیں ہوں گے، یہ آپ کو پہلی مرتبہ آپ کے پیسے غبن ہو سکتے ہیں اسٹیٹ بینک میں گئے ہوئے، دیکھیں آپ اس کو مس اپروپریٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی اور جگہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کمیشن ملنے کی خواہش جہاں پر پنپ رہی ہو، آپ کے کسی بچوں کی پروجیکٹ کے اندر سرمایہ کاری درکار ہو، آپ فیک انویسٹر لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو پہلے بھی مشتاق چینی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کا علم ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، لیکن فالودے والے کا پیسے، چینی آٹا تو آپ کے بھی گلے پڑ گئے۔ نہیں، چینی اور آٹے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ FIA نے تمام CEOs کے انٹرویوز کیے ہیں، فرانزک آڈٹ جاری ہے۔ یہ پہلی مرتبہ وہ حکومت ہوگی جس کی محمد علی جناح صاحب نے پاکستان کی عوام سے اس نئی مملکت کے لیے وعدہ کیا تھا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی جو مدینے کی ریاست کی طرح پہ لوگوں کے ساتھ احساس کرے گی، اور وہ طبقاتی احساس نہیں ہوگا، وہ ان لوگوں کے ساتھ احساس ہوگا جو اس سرزمین کے اوپر جس نے جنم لیا ہے، اور پوری دنیا کی قیادت کے حوالے سے یہاں لیڈرز تیار کیے جائیں۔ عام آدمی 10 روپے نہیں لے سکتا، آپ شوگر مل مافیا کو سبسڈی دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے رپورٹ جو جاری کی گئی ہے نواز رجیم نے اور زرداری رجیم نے، اس حوالے سے لوگوں کو نہیں میں آپ کو بتاتا چلوں، بالکل اس حوالے سے پالیسیز کو سیکریٹنائزڈ ہم نے کیا، اس کو سامنے لے کے آئے، اور آپ کے سامنے کچھ 3 ہفتوں کی ہم نے مہلت لی تھی، یہ بالکل عوام کے سامنے آئے گی۔
نہیں میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب، جب آپ کسی پالیسی کے تسلسل کے حوالے سے مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہوں تو اس میں آپ کا ارادہ اگر نیک نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ارادے نیک اور مستحکم ہیں اور جس منشور کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی کہ ہم پاکستان ایک چھوٹی سی تنقید کرنا، میں اس کی اسکیم 1.5% پہ کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے 72 برسوں میں کسی حکومت نے دی سوائے آپ کی حکومت؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ کو پتہ ہے یہاں پر ان رجسٹرڈ اکانومی تھی، لیکن اتنی فیسلٹی کسی نے دی نہیں۔ میں آپ کو پھر وہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں ابھی تک عمران خان صاحب کی حکومت میں، آپ کسی بھی طبقے کو نوازنے کے حوالے سے ہم بالکل کلیئر ہیں۔ ہم نے وزراء کو جنہوں نے کارروائی اپنی آئین کے مطابق اور حکومت کے منشور کے مطابق نہیں کیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر برابر پرسوں یہاں پر 90 شاعرہ قائد اعظم پہ ایک اجلاس ہوا، عثمان بزدار صاحب نے وزراء کو دوبارہ تنبیہ کی ہے کہ آپ کو اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا پڑے گا۔ یہ چانس ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گمائیں گے نہیں، جب نئے پاکستان کا نام لگا کے ہم تبدیلی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے معاشرے میں۔ ڈاکٹر شارق نذیر صاحب، آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔